بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین نہیں؟ اس بڑے بھاری دن جس دن سب لوگ اللہ تعالی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت۔ نسائی اور ابن ماجہ میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اس وقت اہل مدینہ ناپ تول کے اعتبار سے بہت برے تھے۔ جب یہ آیت اتری پھر انہوں نے ناپ تول بہت درست کر لی۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ہلال ابن طلق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ مکہ مدینے والے بہت ہی عمدہ ناپ تول رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہ رکھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ پس تطفیف سے مراد ناپ تول کی کمی ہے، خواہ اس صورت میں کہ اوروں سے لیتے وقت زیادہ لے لیا اور دیتے وقت کم دیا۔ اسی لیے انہیں دھمکایا کہ یہ نقصان اٹھانے والے اور ہلاک ہونے والے ہیں کہ جب اپنا حق لیں تو پورا لیں، بلکہ زیادہ لے لیں، اور دوسروں کو دینے بیٹھیں تو کم دیں۔ ٹھیک یہ ہے کہ کالو اور وزنو کو متعدی مانیں اور ہم کو محلاً منصوب کہیں۔ گو بعض نے اسے ضمیر مؤکد مانا ہے جو کالو اور وزنو کی پوشیدہ ضمیر کی تاکید کے لیے ہے، اور مفعول محذوف مانا ہے جس پر دلالت کلام موجود ہے۔ دونوں طرح مطلب قریب قریب ایک ہی ہے۔ قرآن کریم نے ناپ تول درست کرنے کا حکم اس آیت میں بھی دیا ہے، اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، یعنی جب ناپو تو ناپ پورا کرو اور وزن بھی سیدھے ترازو سے تول کر دیا کرو۔ اور جگہ حکم ہے اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، یعنی ناپ تول انصاف کے ساتھ برابر دیا کرو۔ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اور جگہ فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یعنی تول کو قائم رکھو اور میزان کو گھٹاؤ نہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس بد عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غارت و برباد کر دیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ لوگوں کے حق مارنے والے کیا قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے، جس دن یہ اس ذات پاک یعنی اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے جس پر نہ تو کوئی پوشیدہ بات پوشیدہ ہے نہ ظاہر بات۔ وہ دن بھی نہایت ہولناک و خطرناک ہوگا، بڑی گھبراہٹ اور پریشانی والا دن ہوگا۔ اس دن یہ نقصان رساں لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ جس دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس حالت میں کہ ننگے پیر ہوں گے اور ننگے بدن ہوں گے اور بے ختنہ ہوں گے۔ وہ جگہ بھی نہایت تنگ و تاریک ہوگی، اور میدان آفات و بلائیات سے پر ہوگا، اور وہ مصائب نازل ہو رہے ہوں گے کہ دل پریشان ہوں گے، حواس بگڑے ہوئے ہوں گے، ہوش جاتا رہا ہوگا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آدھے آدھے کانوں تک پسینہ پہنچ گیا ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ اس دن رحمان عز و جل کی عظمت کے سامنے سب کھڑے کپ کپا رہے ہوں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بندوں سے سورج اس قدر قریب ہو جائے گا کہ 1 یا 2 نیزے کے برابر اونچا ہوگا اور سخت تیز ہوگا۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں غرق یعنی ڈوبا ہوا ہوگا۔ بعض کی ایڑیوں تک پسینہ ہوگا، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کی کمر تک، بعض کو تو ان کا پسینہ لگام بنا ہوا ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ دھوپ اس قدر تیز ہوگی کہ کھوپڑی بھن اٹھے گی، اور اس طرح اس میں جوش اٹھنے لگے گا جس طرح ہنڈیا میں خود بدیاں آتی ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ پر اپنی انگلیاں رکھ کر بتایا کہ اس طرح پسینے کی لگام چڑھی ہوئی ہوگی۔ پھر آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ بعض بالکل ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور حدیث میں ہے 70 سال تک بغیر بولے چالے کھڑے رہیں گے،
یہ بھی کہا گیا ہے کہ 300 سال تک کھڑے رہیں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 40,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور 10,000 سال میں فیصلہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کے کھڑے ہونے کی جگہ کی تنگی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 40 سال تک لوگ سر اونچا کیے کھڑے رہیں گے، کوئی بولے گا نہیں، نیک و بد کو پسینے کی لگامیں چڑھی ہوئی ہوں گی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 100 سال تک کھڑے رہیں گے۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز شروع کرتے تو 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے۔ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ یقیناً بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہے، اور تمہیں کون بتائے کہ سجین کیا ہے؟ یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے جو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے۔ اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گنہگار ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ یوں نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہی نہیں، یہ لوگ اس دن دیدار باری تعالیٰ سے محروم رہیں گے، پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے، پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سجین گنہگاروں کا نام اعمال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ برے لوگوں کا ٹھکانہ سجین ہے۔ یہ لفظ فعیل کے وزن پر سجن سے ماخوذ ہے۔ سجن کہتے ہیں تنگی کو، ضیق، شریب، خمیر، سکیر وغیرہ کی طرح یہ لفظ بھی سجین ہے۔ پھر اس کی مزید برائیاں بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ تمہیں اس کی حقیقت معلوم نہیں، وہ المناک اور ہمیشہ کے درد دکھ کی جگہ ہے۔ مروی ہے کہ یہ جگہ 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک مطول حدیث میں یہ گزر چکا ہے کہ کافر کی روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی کتاب سجین میں لکھ لو، اور سجین 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ 7ویں زمین کے نیچے سبز رنگ کی ایک چٹان ہے، اور کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک گڑھا ہے۔ ابن جریر کی ایک غریب منکر اور غیر صحیح حدیث میں ہے کہ فلق جہنم کا ایک منہ بند کردہ کنواں ہے اور سجین کھلے منہ والا گڑھا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے معنی ہے تنگ جگہ، جیل خانے کے نیچے کی مخلوق میں تنگی ہے اور اوپر کی مخلوق میں کشادگی۔ آسمانوں میں ہر اوپر والا آسمان نیچے والے آسمان سے کشادہ ہے، اور زمینوں میں ہر نیچے کی زمین اوپر کی زمین سے تنگ ہے، یہاں تک کہ بالکل نیچے کی تہ بہت تنگ ہے۔ اور سب سے زیادہ تنگ جگہ 7ویں زمین کا وسطی مرکز ہے، یعنی درمیانہ، چونکہ کافروں کے لوٹنے کی جگہ جہنم ہے اور وہ سب سے نیچے ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
یعنی پھر ہم نے اسے نیچوں کا نیچ کر دیا، ہاں جو ایمان والے اور نیک اعمال والے ہیں۔ غرض سجین ایک تنگ اور تہ کی جگہ ہے، جیسے قرآن کریم نے اور جگہ فرمایا ہے اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، جب وہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے۔ کتاب مرقوم یہ سجین کی تفسیر نہیں بلکہ یہ تفسیر ہے اس کی جو ان کے لیے لکھا جا چکا ہے کہ آخر کار جہنم میں پہنچیں گے۔ ان کا نتیجہ یہ لکھا جا چکا ہے اور اس سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے، نہ اس میں اب کچھ زیادتی ہوگی نہ کمی۔ تو فرمایا ان کا انجام سجین ہونا ہماری کتاب میں پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے۔ ان جھٹلانے والوں کی اس دن خرابی ہوگی، انہیں جہنم کا قید خانہ اور رسوائی والے المناک عذاب ہوں گے۔ ویلون کی مکمل تفسیر اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ان کی ہلاکی، بربادی اور خرابی ہے، جیسے کہا جاتا ہے ویل لفلان، یعنی فلاں شخص کے لیے خرابی اور بربادی ہو۔ مسند احمد اور سنن کی حدیث میں ہے ویل ہے اس شخص کے لیے جو کوئی جھوٹی بات کہہ کر لوگوں کو ہنسانا چاہے، اسے ویل ہے، اسے ویل ہے۔ پھر ان جھٹلانے والے بدکار کافروں کی مزید تشریح کی اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو روز جزا کو نہیں مانتے، اسے خلاف عقل کہہ کر اس کے واقع ہونے کو محال جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قیامت کا جھٹلانا انہی لوگوں کا کام ہے جو اپنے کاموں میں حد سے گزر جائیں، حرام کام کرنے لگیں یا جائز کاموں میں حد سے بڑھ جائیں، اسی طرح اپنے اقوال میں گنہگار ہوں، جھوٹ بولیں، وعدہ خلافی کریں، گالیاں بکیں وغیرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہماری آیتوں کو سن کر انہیں جھٹلاتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں اور کہہ گزرتے ہیں کہ پہلی کتابوں سے جمع جھتہ کر لی ہے، جیسے اور جگہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کچھ نازل فرمایا تو کہتے ہیں اگلوں کے افسانے ہیں۔ اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگلوں کے قصے ہیں جو انہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح شام لکھوائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جواب میں فرماتے ہیں کہ واقعہ ان کے قول اور ان کے خیال کے مطابق نہیں، بلکہ دراصل یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے جو اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ ہاں ان کے دلوں پر ان کے بد اعمال نے پردے ڈال دیے ہیں، گناہوں اور خطاؤں کی کثرت نے ان کے دلوں کو زنگ آلودہ کر دیا ہے۔ کافروں کے دلوں پر رین ہوتا ہے یعنی زنگ، اور نیک کار لوگوں کے دلوں پر غیم ہوتا ہے۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ یعنی کالے رنگ کا نقطہ ہو جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی پھیلتی جاتی ہے۔ اسی کا بیان کلا بل رانا اللہ کے فرمان میں ہے۔ نسائی کے الفاظ میں کچھ اختلاف بھی ہے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا فرمان ہے کہ گناہوں پر گناہ کرنے سے دل اندھا ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ ان عذابوں میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بھی محروم اور محجوب یعنی پردے میں رکھے جائیں گے۔ ایک فائدے کا تذکرہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں دلیل ہے کہ مؤمن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان بالکل درست ہے اور آیت کا صاف مفہوم یہی ہے، اور دوسری جگہ کھلے الفاظ میں بھی یہ بیان موجود ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، یعنی اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ صحیح اور متواتر حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہے کہ ایماندار قیامت والے دن اپنے رب عز و جل کو اپنی آنکھوں سے قیامت کے میدان میں اور جنت کے نفیس باغیچوں میں دیکھیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجاب ہٹ جائیں گے اور مؤمن اپنے رب کو دیکھیں
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. یقیناً نیکوکاروں کا نام اعمال علیین میں ہے. تمہیں کون بتائے کہ علیین کیا ہے؟ وہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے. اس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں. نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. آپ ان کے چہروں سے ہی نعمت کی تر و تازگی پہچان لیں گے. یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر ہوگی. رغبت کرنے والوں کو اسی میں رغبت کرنی چاہیے. اس کی آمیزش تسنیم ہوگی، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. نیکوکاروں کا نام اعمال. بدکاروں کا حشر بیان کرنے کے بعد اب نیک لوگوں کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ علیین ہے، جو کہ سجین کے بالکل برعکس ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کعب رحمۃ اللہ علیہ سے سجین کا سوال کیا تو انہوں نے فرمایا وہ 7ویں زمین ہے اور اس میں کافروں کی روحیں ہیں. اور علیین کے سوال کے جواب میں فرمایا یہ 7واں آسمان ہے اور اس میں مؤمنین کی روحیں ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مراد اس سے جنت ہے. عوفی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسمان میں ہیں. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عرش کا داہنا پایا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. ظاہر یہ ہے کہ لفظ علو یعنی بلندی سے ماخوذ ہے. جس قدر کوئی چیز اونچی اور بلند ہوگی اسی قدر بڑی اور کشادہ ہوگی. اسی لیے اس کی عظمت و بزرگی کے اظہار کے لیے فرمایا تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہی نہیں. پھر اس کی تاکید کی کہ یہ یقینی چیز ہے، کتاب میں لکھی جا چکی ہے کہ یہ لوگ علیین میں جائیں گے جس کے پاس ہر آسمان کے مقرب فرشتے جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ قیامت کے دن یہ نیکوکار ہمیشگی والی نعمتوں اور باغات میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے عام فضل و کرم ان پر بارش کی طرح برس رہے ہوں گے. یہ مسحریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اپنے ملک و مال کو اور نعمتوں اور راحتوں کو، عزت و جاہ کو، مال متاع کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے. یہ خیر و فضل، یہ نعمت و رحمت نہ کبھی کم ہو، نہ گم ہو، نہ گھٹے نہ مٹے. اور یہ بھی معنی ہے کہ اپنی آرام گاہوں میں تخت سلطنت پر بیٹھے دیدار باری تعالی یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتے رہیں گے. تو گویا کہ فاجروں کے بالکل برعکس ہوں گے. ان پر دیدار باری تعالی حرام تھا، ان کے لیے ہر وقت اجازت ہے، جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے جو پہلے بیان ہو چکی کہ سب سے نیچے درجے کا جنتی اپنے ملک اور ملکیت کو 2000 سال کی راہ تک دیکھے گا اور سب سے آخر کی چیزیں اس طرح اس کی نظروں کے سامنے ہوں گی جس طرح سب سے اول چیزیں. اور اعلیٰ درجے کے جنتی تو دن بھر میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت سے اپنے دل کو مسرور اور اپنی آنکھوں کو پرنور کریں گے. اگر کوئی ان کے چہرے پر نظر ڈالے تو بیک نگاہ آسودگی اور خوشحالی، جاہ و حشمت، شوکت و سطوت، خوشی و سرور، بہجت و نور دیکھ کر ان کا مرتبہ تاڑ لے اور سمجھ لے کہ راحت و آرام میں خوش و خرم ہے. جنتی شراب کا دور چلتا رہتا ہے. رحیق مختوم کا تذکرہ. رحیق جنت کی ایک قسم کی شراب ہے. ختام کے معنی ملونی اور آمیزش کے ہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے پاک و صاف کر دیا ہے اور مشک کی مہر لگا دی ہے. یہ بھی معنی ہے کہ انجام اس کا مشک ہے، یعنی کوئی بدبو نہیں بلکہ مشک کی سی خوشبو ہے. چاندی کی طرح سفید رنگ شراب ہے جس کی مہر لگے گی یا ملونی ہوگی. اس قدر خوشبو والی ہے کہ اگر کسی اہل دنیا کی انگلی اس پر لگ جائے پھر وہ اسی وقت نکال لے
لیکن تمام دنیا اس کی خوشبو سے مہک جائے گی، اور ختام کے معنی خوشبو کے بھی کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حرص کرنے والے فخر و مباح إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ گنہگار لوگ ایمانداروں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، ان کے پاس گزرتے ہوئے اشاروں کنایوں سے ان کی حقارت کرتے تھے، اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ بے راہ ہیں، یہ ان پر پاسباں بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ پس آج ایماندار ان کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے بھر پایا۔ سامعین، ان آیتوں کی اب تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل ایمان کو مذاق کرنے والوں کا انجام، یعنی دنیا میں تو ان کافروں کی خوب بن آئی تھی، ایمانداروں کا مذاق اڑاتے رہے، چلتے پھرتے آوازیں کستے رہے اور حقارت و تدلیل کرتے رہے، اور اپنے والوں میں جا کر خوب باتیں بناتے تھے، جو چاہتے تھے پاتے تھے، لیکن شکر تو کہاں، اور کفر پر آمادہ ہو کر مسلمانوں کی ایذا رسانی کے در پہ ہو جاتے تھے، اور چونکہ مسلمان ان کی مانتے نہ تھے تو یہ انہیں گمراہ کہا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ یہ لوگ محافظ بنا کر تو نہیں بھیجے گئے، انہیں مؤمنوں کی کیا پڑی، کیوں ہر وقت ان کے پیچھے پڑے ہیں اور ان کے اعمال و افعال کی دیکھ بھال رکھتے ہیں اور طعنہ آمیز باتیں بناتے رہتے ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اخسئوا فیہا ولا تکلمون، یعنی اے جہنمیوں اس جہنم میں پڑے بھلستے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے خاص بندے کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، آپ ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑے رحم کرم کرنے والے ہیں۔ تو تم نے انہیں مذاق میں اڑایا اور اس قدر غافل ہوئے کہ میری یاد بھلا بیٹھے اور ان سے ہنسی مذاق کرنے لگے۔ دیکھو آج میں نے انہیں ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا ہے کہ وہ ہر طرح کامیاب ہیں۔ یہاں بھی اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ آج قیامت کے دن ایماندار ان بدکاروں پر ہنس رہے ہیں اور تختوں پر بیٹھے اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جو صاف ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ گمراہ نہ تھے، گو تم انہیں راہ گم کردہ کہا کرتے تھے، بلکہ یہ دراصل اللہ کے اولیاء تھے، مقربین الہی تھے، اسی لیے آج اللہ کا دیدار ان کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کی بزرگی والے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔